نوائے ضیاء کے ساتھ نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء کسی بھی ملک کا آئین تشکیل دیتے وقت جو سب سے اہم سوال جس کو حل کرنا سمجھا جاتا ہے وہ ریاست کے آئین کے اندر وفاقی نظام کی تشکیل ہوتا ہے۔ وفاقی نظام دراصل جو ہے وہ ایک ریاست کے جو مختلف اکائیاں ہوتی ہیں ان کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک ایسے نظام کا تقاضا ہوتا ہے جس نظام کے اصول و ضوابط کے لحاظ سے جہاں ایک طرف جو ہے مختلف قومیتوں کے درمیان جو ہے وہ باہمی اعتماد کو فروغ ہو، وہاں پر اختیارات کی تقسیم کے لحاظ سے ان کے اندر اعتماد ہو، وہاں پر انہیں آزادی خود مختاری کا جو تصور ہے وہ حاصل ہوتا ہوا نظر آئے۔ دراصل جب جدید ریاست کا کانسیپٹ ہوا تو آبادی اور علاقے میں اضافے کی وجہ سے ریاست جب وہ کسی ایک ایسی ریاست کا آئینہ دار نہ رہی کہ جہاں پر صرف ایک قومیت کے لوگ رہتے ہوں، یا ریاست جب افراد کا ایک ایسا گروہ نہ رہی کہ جہاں پر مفادات کے لحاظ سے تمام گروہ جب وہ ایک سوچ اور فکر پر متفق ہوتے تو اس طرح کہتے ہیں ریاست جب مختلف قومیتوں کا گروہ بن گئی یا ریاست مختلف مفادات کے حامل لوگوں کا گروہ بن گئی تو پھر یہ ضروری سمجھا گیا کہ ایک ایسا نظام تشکیل دیا جائے کہ جہاں پر ریاست کے نظم و نسق کے لحاظ سے قومیتوں کی ہم آہنگی کا تصور بھی قائم ہو، ان کے مفادات کے تحفظ کا بھی انہیں احساس ہو، ان کے اندر کوئی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بالادستی حاصل کرنے کی جو سوچ اور فکر ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس طرح ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن کی بجائے انٹیگریشن کے تصور کے تحت قائم ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نظام کو زیادہ سے زیادہ فعال اور زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے بھی جو ہے وہ مختلف راستے جو ہے اختیار کیے گئے، جن میں بنیادی طور پر اختیارات کی تقسیم کے لحاظ سے اصول وضع کیے گئے، پھر اختیارات کی تقسیم کے تحفظ کے دینے کے لحاظ سے اصول و ضوابط جو ہے وہ تشکیل دیے گئے۔ اس طرح ایک ایسا نظام جو وضع کر لیا گیا کہ جو کم سے کم ایک کانسیپچولی جو ہے وہ کسی بھی بڑی سے بڑی ریاست کے اندر جو مختلف مفادات کے حامل قومیتوں کو یکجا رکھنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ جس نظام کو ہم پولیٹیکل سائنس کی زبان میں ایک فیڈریشن کا نظام کہتے ہیں یا فیڈرل سسٹم کہتے ہیں۔ پاکستان کو بھی آئینی طور پر جن مسائل کا سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اور سنگینی کے ساتھ سامنا کرنا پڑا وہ فیڈریشن کا نظام تھا، کیونکہ اس کو تشکیل دینے کے لحاظ سے ہم آہنگی کا معنی و مفہوم بھی حاصل نہ ہو سکا، اور اگر کس کو نافذ کیا گیا تو اس کو ایکسیپٹنس کا تصور جو ہے وہ قائم نہ ہو سکا۔ اگرچہ الٹیمیٹلی پاکستان نے تلخ تجربوں کے بعد جو ہے وہ جس میں مشرقی پاکستان کا سانحہ بھی شامل ہے، اس کے بعد اگر ایک ایسے اصول و ضوابط کو تشکیل دینے کا جو ہے وہ کامیابی کا دعویٰ حاصل کر لیا کہ جہاں پر وفاقی نظام ایسا ترویج پا گیا کہ جہاں پر وفاقی اکائیوں کے درمیان ہم آہنگی کا جو معنی و مفہوم ہے وہ حاصل کر لیا گیا، اور یہ ہمیں 1973 کے آئین کی شکل میں ملا، جب 1973 کے آئین کے تحت جو وفاقی نظام تشکیل دیا گیا اس کے اوپر سب قوتوں نے، سیاسی قوتوں نے، وفاقی اکائیوں نے اپنی جو ہے وہ تصدیق جو ہے وہ ثبت کر دی، وہ اس پر متفق ہے۔ اگرچہ آج بھی وفاقی نظام کے اس تصدیق ہونے کے باوجود اور اس پہ اپنی جو ہے وہ وابستگی کی تمام تر سیاسی قوتوں کی مہر ثبت کرنے کے باوجود بھی وفاقی نظام کے حوالے سے کچھ سوالیہ نشان پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان نے بالآخر جو ہے وہ ایک ایسا نظام 1973 کے آئین کے تحت حاصل کر لیا تھا جو ایک کامیاب وفاقی نظام کی ضمانت دیتا ہے۔ پاکستان کے وفاقی نظام کو سمجھنے کے لیے ہم جس پہلو سے اس کو دیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اس نظام کے جو اصول و ضوابط جو تشکیل دیے گئے ہیں وہ کیا ہے، پھر اس نظام کے اندر جو اصول و ضوابط کے اندر جو ہے وہ جو خامیاں کوتاہیاں جو ہمیں وقت گزرنے کے ساتھ نظر آتی ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے لحاظ سے ہمیں کیا لاہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا۔ وفاقی نظام کو تشکیل دینے کے لحاظ سے سب سے پہلا جو اصول تشکیل کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے دیٹ از کالڈ دا ڈسٹریبیوشن آف دا پاور، ڈویژن آف دا پاور۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک ملک کے اندر ایک سے زیادہ حکومتیں تشکیل دی جاتی ہیں تو ان حکومتوں کے درمیان جو ہے وہ اختیارات کی تقسیم کا ایک ایسا لاہ عمل اختیار کرنا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہر حکومت کو اپنے دائرہ کار کے لحاظ سے تعین کا بھی پتہ ہو، اور وہ اپنے دائرہ کار کے اندر جو حاصل اختیارات ہیں اس سے مطمئن بھی ہو۔ 1973 کے آئین کے تحت جو اختیارات کی تقسیم کے لحاظ سے جو بنیادی طور پر جو ہمیں تصور نظر آتا ہے وہ ایک فیڈرل لسٹ کا تھا، کہ جس کے اندر تمام امور کا جو ہے وہ ایک تحریری دستاویز کے طور پر جو ہے وہ تعین کر دیا گیا۔ اس لسٹ کے اندر جس کو فیڈرل لسٹ کا نام دیا گیا،
کہ جن سے متعلق قانون سازی کا اختیار جو اس کے اوپر جو ہے وہ نظم و نسق کرنے کا اختیار جو ہے وہ وفاقی حکومت کا حاصل ہوگا، یعنی کہ مرکزی حکومت ہوگا۔ یعنی کہ یہ وہ تمام سرگرمیاں تھیں جس کا دائرہ کیا اس حکومت کو دے دیا گیا کہ جو اپنے فیصلوں کے لحاظ سے پورے ملک کے اوپر جو ہے وہ قانون بنانے کا یا قانون نافذ کرنے کا اختیار رکھتی تھی۔ اور ایسے سرگرمیاں بالعموم وہ تصور کی جاتی ہیں کہ جو اس کا تعلق جو ہے وہ کسی گروہ کے ساتھ، صوبے کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ ملک کے ساتھ ہوتا ہے۔ دفاع ہو گیا، خارجہ تعلقات ہو گیا، ایسے معاملات۔ تو یہاں پر ایک لسٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر دی گئی کانکرنٹ لسٹ، جس کا تصور یہ تھا کہ ایسے معاملات کہ جہاں پر ابھی پاکستان کو جو ہے وہ ایسے قوانین کی بھی ضرورت ہے جہاں وفاقی حکومت قانون سازی کر سکے، وہاں پر صوبوں کو بھی اس کا اختیار دے دیا گیا کہ وہ اس سے متعلق جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پالیسی جو ہے وہ تشکیل دے سکے۔ لیکن یہاں پر طے کر دیا گیا کہ اگر کسی ایک ایسے کانکرنٹ معاملے کے اوپر اختلاف رائے پیدا ہوا قانون سازی کے لحاظ سے یا اس کے نظم و نسق کے لحاظ سے کہ جہاں وفاق اور صوبائی متصادم کسی سوچ و فکر کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے یا مختلف سوچ و فکر کے ساتھ منسلک ہوئے، تو الٹیمیٹلی کانکرنٹ لسٹ کے اندر جو فیصلہ ہوگا قانون سازی کے لحاظ سے، نظم و نسق کے لحاظ سے، وہ فیڈرل کا تسلیم کیا جائے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں بنیادی طور پر اختیارات کی تقسیم کے لحاظ سے ایک فیڈرل لسٹ بن گئی، ایک کانکرنٹ لسٹ ہمارے سامنے آ گئی، اور ریزیڈوری جو پاور تھی ان کو پروونشل لسٹ کا نام دے دیا گیا، اور اس طرح وہ تمام اختیارات جن کا دونوں میں ذکر نہیں تھا وہ صوبوں کو تفویض کر دی گیا۔ اور اس طرح اختیارات کی تقسیم کا ایک ایسا وضع کردہ اصول واضح طور پر پیدا آ گیا، کیونکہ جو زیادہ تر جو تنازعات پیدا ہوتے تھے وہ اس بنیاد پہ ہوتے تھے کہ پروونشل امور کا جو ہے وضاحت کر دی جائے، اور جو باقی ریزیڈوری پاورز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ فیڈرل کو دے دی جائے۔ تو اس طرح وہاں پر جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ حالات و واقعات کے نئے تقاضوں کے پیدا ہونے کے بعد جو اختیارات کے وسعت کا جو تصور ہے وہ صوبوں کو مل جاتا ہے، جب ریزیڈوری پاور کا اختیار جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا جاتا ہے، کیونکہ فیڈرل لسٹ ایک متعین امور تک رہتی ہے اور ریاست کے دائرہ کار کے اندر وسعت کے لحاظ سے سرگرمیوں کا جو دائرہ کار ہے وہ صوبائی حکومتوں کے دائرہ کار کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح یہاں پر جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ بنیادی تصور یہ تھا کہ فیڈرل لسٹ ہے، کانکرنٹ لسٹ ہے، اور ریزیڈوری جو ہے وہ پروونشل لسٹ ہے۔ تو یہاں پر جا کر جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس وفاقی نظام کو مزید جو ہے وہ مستحکم اس لحاظ سے بنا دیا گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جو کانکرنٹ لسٹ کا تصور تھا وہ بھی صوبوں کو دے دیا گیا۔ فیڈرل لسٹ کا جو سیکنڈ فہرست کہلاتی تھی اس کو جو ہے وہ صوبوں کی طرف، اس صوبائی حکومتوں کے اختیارات کے لحاظ سے جو ہے وہ اضافہ کر دے گا۔ تو اس سے کہتے ہیں یہاں پر اختیارات کی تقسیم کے لحاظ سے ایک ایسا پیمانہ بنا لیا گیا کہ جہاں پر تمام وفاقی اکائیاں نہ صرف متفق تھی بلکہ اصول و ضوابط کے مطابق بھی ایک ایسا نظام جو وفاقی نظام میں اختیارات کی تقسیم کے لحاظ سے ان پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہو، ایک فیڈرل لسٹ اور پھر دوسری جو ہے وہ تمام ریزیڈوری پاور جو ہے وہ صوبوں کو دے دی جائے، وہ تقسیم اختیارات کے لحاظ سے وہ تصور دیتا ہے کہ جو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ اس طرح پاکستان کے 1973 کے اندر آئین کے تحت کہا جا سکتا ہے کہ اختیارات کی تقسیم کے لحاظ سے جو تصور ہے وہ حاصل وہ کر لیا گیا، جس پہ اتفاق کا رہنا جو ہے وہ ایک حقیقت کے قریب تصور کیا جاتا ہے۔ وہاں پر جا کر پھر اس نظام کو مستحکم بنانے کے لیے جو ہے وہ کئی ایک تصورات جو ہے اختیار کیے گئے جو ماضی میں پاکستان کے اندر وفاقی نظام کے اندر میں نظر نہیں آئے۔ ان میں سب سے اہم جو تصور اختیار کیا گیا وہ بائی کیمرل لیجسلیچر کا تھا، کیونکہ پاکستان کی جو مختلف وفاقی اکائی ہیں ان کے درمیان آبادی کے لحاظ سے فرق ہے۔ اس طرح اگر آپ یونی کیمرل لیجسلیچر یا ایوانی مقننہ بنتی ہے تو وہ پاپولیشن کی بنیاد پہ بنتی ہے۔ اس طرح تصور کیا جاتا ہے کہ جس کی زیادہ آبادی ہے اس کی سیٹیں بھی زیادہ ہوں گی، لہذا زیادہ سیٹوں رکھنے والا جو صوبہ ہے وہ قانون سازی کے اوپر دسترس حاصل کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ ایسی قانون سازی کر سکتا ہے جو اس کے مفادات کے لیے تو لیکن دوسری اکائیوں کے مفادات کے خلاف ہو۔ اس طرح تصور کے خاتمے کے لیے جو ایک لازمی پولیٹیکل سائنس کا اصول وضع کیا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ دا بائی کیمرل لیجسلیچر، یعنی کہ دو ایوانی مقننہ کے ایک ایوان آبادی کی بنیاد پر تشکیل دیا جائے اور دوسرا ایوان جو ہے وہ وفاقی اکائیوں کی مساوات کی عکاسی کرتا۔ تو یہ تصور بھی اختیار کر لیا گیا 1973 کا، یعنی کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ پاپولیشن بیس انسٹیٹیوشن بن گیا، لوور ہاؤس بن گیا، آبادی کا نمائندہ ایوان کر دیا، اور جبکہ سینٹ جو ہے وہ ایوان بالا یا وفاقی اکائیوں کی مساوی نمائندگی کا۔ اس طرح ایک بائی کیمرل لیجسلیچر اور اپر ہاؤس کی جو ہے وہ وفاقی اکائیوں کے درمیان مساوی طاقت کا جو حق تسلیم کرنا جو ہے وہ ایک اور اصول ہے جو پاکستان کے 1973 کے آئین کے وفاقی نظام کی ایک اہم سیلین فیچر اور اس کی کامیابی کی جو ہے وہ ضمانت تصور کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر بہت سے جو اور دیگر معاملات تھے وہاں پر جا کر جو ہے وہ جو ہمیں نظر آئینی اداروں کا تشکیل تھا، جس کے اندر جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، نیشنل فائنانس کمیشن۔ تو بنیادی طور پر جو ریاستوں کے درمیان جو اختیارات کے لحاظ سے تقسیم کا جو تصور ہے اس کے تحفظ دینے کے لیے جو وسائل کی جو تقسیم کا تصور ہے اس کی منصفانہ
فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جو فائنانس کی تقسیم ہے اس کے لیے فائنانس کمیشن اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کہ جہاں پر مختلف وفاقی اکائیوں کے مفادات سے متعلق کوئی قانون سازی کا کوئی یا فیصلہ سازی کا عمل اختیار کرنا، تو پہلے وہاں پر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بحث و تمیز کا، اور جب تک اس کے اوپر کنسنسس نہیں بن جاتا اس کو جو ہے وہ پالیسی کے طور پر اختیار نہ کیا جائے۔ تو اس طرح کہنا ہے کہ یہاں پر آئینی اداروں کا جو تشکیل پا جانا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے، جس کے اندر پاکستان کے 1973 کے آئین کے تحت وفاقی نظام کی کامیابی کا ایک سبب جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ پھر جو ایک وفاقی نظام کے اندر کامیابی کے لیے کہا جاتا ہے کہ صرف اختیارات کی تقسیم ہونا ضروری نہیں ہے یا آئینی اقدامات کو اٹھانا ضروری ہے، وہاں پر اس کی سوچ اور فکر کے تحت کوئی ایک ایسے نظام کو بھی وضع کرنا ضروری ہے کہ جہاں پر وفاقی اکائیوں کے درمیان ہونے والے تنازعات کا ایک ایسا حل تلاش کر لیا جائے کہ جو کسی کے لیے جو ہے وہ تعصب یا کسی طاقت کے تحت نہ ہو بلکہ قانون کے ضابطوں کے مطابق۔ تو اس طرح یہاں پر جو ہے وہ جوڈیشل ریویو کا اختیار دے دیا گیا سپریم کورٹ کو، تو جس کے تحت جو ہے وہ کوئی ایسا عمل جو وفاقی نظام کے اصول و ضوابط کی تصور سے متعلق اختلاف رائے کا آئینہ دار بنتا ہو، یا اختیارات کی تقسیم کے لحاظ سے یا دائرہ کار کے تعین کے لحاظ سے کوئی ایک ابہام کا یا اختلاف کا کوئی تصور پیدا ہو، تو الٹیمیٹ ڈیسیجن جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی، اور اس طرح وہ ایسے تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دے سکے گی کہ جو آئین کی روح کے خلاف ہو، آئین کے اصولوں کے خلاف ہو، یا وہ فیصلہ ہو یا وہ قانون سازی کا کوئی عمل۔ کہتے ہیں جوڈیشل ریویو جس کو ہم عمومی طور پر کہ تصور کے ساتھ لیتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں یہ وہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جو 1973 کے آئین کے تحت، اور اب بھی یہ تصور کو ایک نئے جو ہے وہ 27ویں ترمیم کے تحت ایک شکل دے دی گئی جس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا تصور کیا جائے۔ اس طرح کہتے ہیں یہاں پر بھی ایک اصول جو وضع کیا گیا کہ عدالتوں کے ذریعے اختلاف رائے کو یا مفادات کے کسی ابہام کو دور کر لیا جائے، تاکہ وفاقی نظام جو ہے وہ کسی جنگ و جدل کا یا کسی سیاسی رقابت داری کا جو ہے وہ آئینہ دار نہ بنے۔ تو یہ جوڈیشل ریویو کا تصور اور اب جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں یہ وہ اصول اور ضوابط ہے جس کی بنیاد پہ ایک مثالی وفاقی نظام کا جو ڈھانچہ ہے وہ ہمیں تصور ہوتا رہتا ہے، لیکن اس ڈھانچے کے باوجود جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے اندر جو ہے وہ کچھ تصورات جو ہے ایسے پائے جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں مرکز اور صوبوں کے درمیان کہیں نہ کہیں اختلاف، یا مرکز یا صوبوں کے درمیان باہمی اختلافات کا کوئی تصور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ دراصل جو ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو حالات و واقعات کی تبدیلی کا جو تصور ہے اس کے اوپر پیدا ہونے والے جو نتائج ہیں وہ نئے تقاضوں کو جنم دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اختیارات کی تقسیم کا جو تصور ہے جو 73 میں اختیار کیا گیا تھا، اور پھر جو 28ویں ترمیم اب اس کو وفاقی نظام کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اختیارات کی تقسیم کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے جو ہے وہ آئین سازی کے اندر جو ہے وہ ترامیم کا جو تصور ہے 26، 27 اور مزید ترامیم لانے کا تصور جو ہے وہ اختیار کیا تھا۔ کہتے ہیں وہاں پر اختیارات کی تقسیم کے لحاظ سے جو ایک نیا اصول اور ضوابط ہے اس کے تشکیل کے لحاظ سے اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ دراصل اس وفاقی نظام کے اوپر جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بنا دیتا ہے کہ کہیں حکومت جو ہے وہ وفاقی نظام سے متعلق جو اپنے اختیارات ہیں اس کے اندر کوئی ایسا معنی اور مفہوم اپنی سیاسی طاقت کے ذریعے حاصل کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے کہ جو وفاقی اکائیوں کے مفادات کے تحت یہاں پر اختیارات کی تقسیم کا جو عملی اس کے اوپر جو استعمال کا جو طریقہ کار ہے دیٹ از آلسو کریٹ این ایمبیگوٹی، اور وہ ایمبیگوٹی جس طرح کے نہروں پانی کے نہروں کی تشکیل کے لحاظ سے مرکز پنجاب اور سندھ کی حکومتوں کے درمیان کالا باغ ڈیم کے ایشو کے حوالے سے کہتے ہیں بنیادی طور پر ابھی بھی جو ایک تصور ہے کسی وفاقی نظام کے تحت صوبوں کے اختیارات کا، اس کو استعمال کرنے کے لحاظ سے جو تقسیم کے جو فارمولے جو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے یا اس کے اوپر جو شکایات کے جو تصور ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ وفاقی نظام اصولوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 1973 کا آئین اپنی ایک بہترین مثالی نظام کے طور پر ہمارے سامنے نظر آتا ہے، لیکن اس کی ایگزیکیوشن کے لحاظ سے ابھی بھی ہمارے اندر وہ تصور جو ایک مستحکم وفاقی نظام کے اندر جو وفاقی اکائیوں کے اندر پایا جانا ضروری ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہاں پر جو ہے وہ ملٹیپل پارٹی کا سسٹم کا ہے، ایسا مختلف وفاقی اکائیوں کے اندر مختلف سیاسی حکومتیں چونکہ سیاسی مختلف منشور کے تحت سرگرمی عمل ہوتی ہے، اس طرح وہ اپنے منشور کے تحت جو ہے وہ پھر جو وفاقی اکائیوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں یا مرکز اور صوبوں کے درمیان جو تعلقات یا وہ ایسے جو سرگرمیاں ہوتی ہیں جس سے کسی صوبے کے مفادات کے نقصان کا کوئی تصور پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ان کا سیاست کا موضوع بن جاتا ہے، اور جب کوئی سیاسی موضوع بن جاتا ہے تو وہ ہمیں ایک اختلاف رائے کی ایک تصور کو قائم کر دیتا ہے۔ اس طرح ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وفاقی جو اصول و ضوابط ہیں ان کو سیاسی سوچ اور فکر سے بالا تر رکھ کر اسے آئینی
جو سوچ اور فکر ہے اسی کے مطابق اس کو حل کیا جائے۔ تو المیہ یہاں پر اصول و ضوابط کے اوپر ایگزیکیوشن یا اس کے اوپر اپنی سوچ اور فکر کا اطلاق ہے، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک مستحکم وفاقی نظام کے لیے جو ضروری مستحکم وفاقی سوچ ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کہا جا سکتا ہے کہ 1973 کا جو وفاقی نظام ہے وہ آئین اور اصول و ضوابط کے لحاظ سے ایک مثالی آئین ہے۔